بلا تفریق فوری اور بر وقت مدد فراہم کرنا. تیسرے نمبر پہ فری فلو آف ٹریفک کو یقینی بنانا. کوئی بھی حالات ہو، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، موٹر پولیس کی ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ کسی بھی جگہ پہ نیشنل ہائی ویز یا موٹر ویز پہ ٹریفک کی بلاکیج نہ ہو، ٹریفک روا دوا رہے. اور آخر میں قانون کا نفاذ. اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے، رولز ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرے تو ان کو چالان کرنا. آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک روڈ سیفٹی کی طرف. روڈ سیفٹی کچھ چیزوں کا مجموعہ ہے جو ہم اس سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. روڈ سیفٹی کیوں ضروری ہے؟ پوری دنیا میں یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ ہے، انہوں نے اس میں جان دیا ہے، تحقیق کی ہے کہ تقریباً 13.5 لاکھ لوگ روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ان کی اموات ہوتی ہے. اور پاکستان میں جو فگر ہے یہ 2018 کی رپورٹ ہے، 30,046 لوگ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوت ہوتے ہیں. اسی طرح پوری دنیا میں 20 سے 50 ملین لوگ ان حادثات کے نتیجے میں زخمی ہوتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو معاشی نقصان ہے وہ تقریباً $2 بلین ہے. ایک تھوڑا سا کمپیریزن ہم کرتے ہیں. سال 2005 میں پاکستان کے شمالی درجات اور آزاد کشمیر میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں تقریباً 79,000 لوگ مر گئے تھے، ان کی اموات ہوئی تھی. اسی طرح بحر ہند میں زیر سمندر ایک زلزلہ آیا تھا جس کو سونامی کا نام دیا گیا سال 2004 میں. انڈونیشیا، مالدیپ، سری لنکا، تامل ناڈو، ایون کراچی کے جو ساحلی علاقہ ہے اس میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے تھے. 2,30,000 لوگ اس میں مر گئے تھے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے لیکن ہم آج تک اس کا اتنے قابل نہیں ہو سکے کہ ہم ان آفات کا تدارک کر سکیں، ان کا سدباب کر سکیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جو 13.5 لاکھ لوگ روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے مرتے ہیں یا جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پہ غور کریں تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. کیونکہ وہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ جتنے بھی یہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں 90% غلطی اس میں انسانی ہے، ہیومن ایرر ہے، ڈرائیور کی غلطی ہے. اس پہ ہم کیسے قابو پائیں گے؟ کچھ مرحلے آگے آئیں گے جس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. جو آج کے حالات ہیں ہمارے روڈ سے، یہ دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں آبادی کے اضافے کی وجہ سے. جس حساب سے جس ریشو سے روڈز امپروو ہونے چاہیے وہ ابھی تک کچھ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی سڑکیں کشادہ نہیں کر سکے. جتنی بھی ہماری پیسنجرز کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تقریباً 90% یہ روڈ کے ذریعے ہوتی ہے، 8% ریل کے ذریعے اور صرف 2% بائی ایئر، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بائی ایئر ٹریول. اسی طرح جو ہماری گوڈز ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تقریباً 95% یہ روڈ کے ذریعے ہوتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ روڈز ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے لیکن اپنی سیفٹی کے لیے یقینی بنانی ہے اور روڈ کے اوپر دوسروں لوگوں کے لیے بھی تکلیف یا نقصان کا سبب نہیں بننا بلکہ ان کے لیے ایک سہولتگار کا رول ہم نے سوسائٹی میں پلے کرنا ہے. ان چیزوں کو روڈ سیفٹی کو ہم اپنے اوپر کیسے امپلیمنٹ کریں گے، اس کو ہم کیسے فالو کریں گے؟ اس کے لیے کچھ رولز ریگولیشنز اپنانے ہوں گے، کچھ سٹیپس اپنانے ہوں گے، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں سائن بورڈز. آپ روڈز پہ تقریباً ڈیلی سفر کرتے ہوں گے. 3 قسم کے بیسیکلی ہمارے پاس یہ سائن بورڈز ہیں اور یہ بیان کنونشن 1968 میں اس پہ اتفاق کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں یہ یکساں ہوں گے، تصویری فارم میں ہوں گے اور یکساں ہوں گے. جو سب سے پہلے نمبر اس پہ آتے ہیں یہ ٹرائنگل شیپ میں ہوتے ہیں.
جس کو ہم ریگولیٹری سائن بورڈز کہتے ہیں. روڈ کے اوپر یہ آپ کو مختلف قسم کے جو حالات ہوتے ہیں، سچویشن ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. جس طرح روڈ کے اوپر کوئی اسپیڈ بریکر یا بمپس ہے، یا روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے، زیبرا کراسنگ ہے پیدل لوگوں کے لیے، یا کہیں پہ کوئی روڈ کے اوپر جانوروں کے کراسنگ کی کچھ ہوتے ہیں نا ایسے علاقے، جس طرح ہمارے موٹر پہ کہیں بھی وہ آ جاتے ہیں، تو یہ ہمیں انفارم کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسپیڈ کنٹرول کر لیں کیونکہ آگے یہ خطرہ ہے. اس طرح کے جو روڈ سائن بورڈز ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا مست ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اگنور کریں تو اس پہ جرمانہ نہیں ہوتا، لیکن فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، مست ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں مینڈیٹری سائن بورڈز. یہ گول دائرے یا سرکل شیپ میں ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرنا مست ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو اگنور کیا، اس نظر انداز کیا، تو اس پہ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. جس طرح آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اوورٹیکنگ منع ہے، جو بالکل سب سے بڑے والا سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طرح کی کوئی دوسری اسپیڈ لمٹس کے یا جوبس وغیرہ کے، ان ساروں روڈز جو سائن بورڈز ہوتے ہیں نا، ان کو فالو کرنا مست ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، تو اس پہ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو آ جاتے ہیں ریکٹینگل شیپ میں، یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو مختلف قسم کے معلومات دیتے ہیں. جس طرح آپ موٹر پہ سفر کر رہے ہیں تو کہیں جہاں پہ ہاسپٹل کی سہولت ہے، اسی طرح پیٹرول پمپ، ٹیلی فون کی، تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو اس طرح کے سائن بورڈ معلومات فراہم کرتے ہیں. روڈ سیفٹی ٹپس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مختلف حصوں پہ مشتمل ہے، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے پیڈیسٹرین سیفٹی. جو پیدل لوگ روڈ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کی سیفٹی ہم کیسے یقینی بنائیں گے؟ کیونکہ اسی ریسرچ کے مطابق جتنے بھی ساڑھے 13 لاکھ لوگ جو دنیا میں روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہم سے ضائع ہو رہے ہیں، یا 30,046 لوگ جو صرف پاکستان میں، اور یہ بھی وہ فگر ہیں جو رپورٹڈ ہے، یعنی جو ہاسپٹل میں یا تانے اس کی رپورٹ گئی ہے وہ 30,046 ہے. تو اس میں آگے 50% وہ لوگ ہیں جو پیدل روڈ استعمال کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو سائیکل کے ذریعے روڈ استعمال کرتے ہیں، یا موٹر سائیکلسٹ ہیں، یا 3 ویلرز کے ذریعے جو روڈ استعمال کرتے ہیں، چیز تیز رفتار جیسا کہ یہ ریسنٹلی آیا ہے نا، رکشے ٹائپ کے. تو یہ وہ لوگ ہیں. روڈ کے اوپر سب موسٹ ولنریبل جو ابھی میں نے 4 کیٹیگریز آپ کے سامنے گنے نا، یہ ہے پیدل لوگ. اچھا، جب ہم پیدل ہوں گے تو ہم اپنی سیفٹی کیسے یقینی بنائیں گے؟ روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ بنے ہوتے ہیں. ایک بات کلیئر کر دوں، روڈ ہمیشہ ہی گاڑیوں کے لیے ہوتے ہیں، اس پہ پیدل لوگ نہیں جا سکتے. اسی طرح جو فٹ پاتھ ہے وہ پیدل لوگوں کے لیے ہے، اس پہ گاڑیاں نہیں چل سکتی. تو ہمیشہ جب آپ پیدل ہوں تو آپ فٹ پاتھ استعمال کریں. اگر فٹ پاتھ کہیں پہ نہیں ہے تو روڈ کا جو انتہائی کنارہ ہوتا ہے کچا سا، اس کو استعمال کریں. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ روڈ کا جو انتہائی دایاں کنارہ ہوتا ہے اسی پہ آپ چلیں. اس سے آپ کو ایک دوسرا جو ہماری ایم ہوگی، مقصد ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جب آپ روڈ کے انتہائی دائیں کنارے پہ چلتے ہیں تو آپ کا منہ ٹریفک کی طرف آتا ہے. جو گاڑیاں چلتی ہیں نا، آپ کا منہ جب اس کی طرف ہو تو اللہ نہ کرے ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا یا اس کا ایکسل نکل گیا، تو جب گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہوگی، آپ کی نظر ہوگی گاڑی پہ، تو ابھی آپ اپنی بچاؤ کر سکیں گے. سامنے سے ٹریفک آ رہی ہے، جب آپ کا منہ ٹریفک کی طرف ہوگا تو آپ اپنی بچاؤ کر سکیں گے، اس طرف ہو گئے، اس طرف ہو گئے. لیکن اگر آپ کا یہ بیک ہوا گاڑی کی طرف تو آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ نظر جب آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کی بچاؤ کیسے کریں گے؟ تو ہمیشہ جب آپ پیدل ہو تو آپ کا منہ ٹریفک کی طرف ہونا چاہیے، انتہائی دائیں کنارہ فٹ پاتھ یا وہ جو کچی سی جگہ ہوتی ہے نا، اسی پہ ہی چلنا ہے. روڈ
क्रॉसिंग, अगर कहीं पे आपने रोड क्रॉस करना हो तो कोशिश करें कि आप ओवरहेड ब्रिज से रोड क्रॉस करें। बाज़ जगहों पे अंडरपासेस होते हैं, ज़ेरी ज़मीन जो सुरंग से वो बने होते हैं, उसी के जरिए क्रॉस करें या ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए रोड क्रॉस करें। अगर ये तमाम चीजें मुयस्सर ना हो तो इसके लिए इंटरनेशनली एक फार्मूला बनाया गया है जिसको ग्रीन क्रॉस कोड कहते हैं। ग्रीन क्रॉस कोड ये 4 हिस्सों में मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले स्टॉप, लुक, लिसन, देन क्रॉस। इसको किस तरह हम अप्लाई करेंगे? जब भी हम रोड के करीब पहुंचेंगे तो इसका जो इंतहाई दाया या बाया किनारा है उधर हम खड़े होंगे और हम रोड के दोनों तरफ दाएं बाएं फिर दाएं, फिर हम पहुंचेंगे स्टॉप, लुक, दाएं देखेंगे बाएं फिर दाएं, कुछ भी नहीं है तब हम रोड क्रॉस करेंगे। लेकिन जब रोड हम क्रॉस करेंगे तो दौड़ के नहीं क्रॉस करेंगे, इस तरह ज्यादा आहिस्ता भी क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि तेज कदमों के साथ रोड हम क्रॉस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे मोड़ ना हो, जहाँ पे जो खतरनाक मोड़ होते हैं उधर हम रोड क्रॉस नहीं करेंगे, या जहाँ पे ज्यादा दरख्त हो, जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी गाड़ियाँ चला रहे हैं ना ड्राइवर से, उनको आप नजर आएंगे तो तभी वो आपको स्पेयर करेंगे, अदरवाइज नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह चढ़ाई उतराई में भी रोड क्रॉस नहीं करना। कोशिश करें कि मगरिब के बाद नारेगैदर निकलना भी हुआ तो फिर आप ऐसे लिबास आपने पहना हो कि आप रोड के ऊपर विजिबल हो, आप जो गाड़ियों वाले हैं ड्राइवर हजरात हैं उनको आप नजर आए। ये ना हो कि आपने डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हो और आप रोड के ऊपर आ जाए तो जब आपकी विजिबिलिटी नहीं होगी, आप ड्राइवर को नजर नहीं आएंगे तो आपको बचाना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें हल्के रंग के कपड़े, जिस तरह ये वाइट कलर के हैं या इस तरह के, अगर ये भी नहीं है तो फिर टार्च जरूर साथ दिया करें। जब आप टार्च ऑन करके रोड पे आएंगे तो आप रोड के ऊपर विजिबल होंगे और ड्राइवर्स को आपको बचाना आसान होगा। ये कुछ गलतियां हैं जो आमतौर पे हम करते रहते हैं रोड क्रॉसिंग में। इसको आप देखेंगे तो आपको सही तरह वो रियलाइज हो जाएगा। फेसिंग द ट्रैफिक को आपने अभी खुद ही ऑब्जर्व किया ना कि इस तरह उनकी बची हुई है। इसी तरह जो भी गाड़ी स्टैटिक हो ना, जो खड़ी हो, खासकर जो बड़ी गाड़ियां होती है ना, उसके आगे या पीछे कभी रोड क्रॉस ना करे, बल्कि आगे या पीछे जाके रोड क्रॉस करे। क्योंकि स्पीड से गाड़ी आती है तो स्टैटिक गाड़ियों के बिल्कुल जब आप फौरन निकलते हैं ना रोड पे तो वहां पे भी नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। ये अभी आपको इसमें बताएंगे कि किस तरह आपने रोड क्रॉस करना है, सही तरीके बताएंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि
کا